شادی کے وقت میری عمر 15 سال تھی۔ والدین اتنی کم عمری میں مجھے شادی کے بندھن میں بندھنا نہیں چاہتے تھے۔ ابھی تو میں نے میٹرک کا امتحان بھی نہیں دیا تھا، لیکن حالات کے ہاتھوں مجبور ہو گئے۔ حالات یہ ہوئے کہ ہمارے پڑوس میں انہی دنوں ایک نیا کنبہ آ کر آباد ہوا۔ یہ اجنبی لوگ تھے۔ والدین نے زیادہ میل جول نہ بڑھایا، یہ سوچ کر کہ پہلے پتہ تو چل جائے کہ کس کماش کے لوگ ہیں یہ۔ کنبہ مختصر تھا، ایک بیٹی اور 2 بیٹے تھے۔ ماں اور باپ ادھیڑ عمر تھے اور خوشحال گھرانہ تھا۔ کچھ عرصہ خاموشی سے وقت گزرا۔ انہوں نے ملنے کی کوشش کی اور نہ کوئی ہماری جانب سے آیا گیا۔ اب میرے والدین سوچنے لگے کہ پڑوسیوں سے بالکل کوئی واسطہ نہ رکھنا بھی ایک طرح کی بد اخلاقی ہوتی ہے۔ ہمسایہ ماں جایا ایسے تو نہیں کہتے، دکھ سکھ میں قریبی لوگ ہی کام آتے ہیں۔ امی سوچ ہی رہی تھی کہ کسی دن پڑوسن سے جا کر دعا سلام کر لیں، تبھی ایک روز دروازے پر بیل آئی۔ میں نے دیکھا سامنے ایک خوش شکل ادھیڑ عمر خاتون کھڑی تھی۔ ان کے ہمراہ جوان سال بیٹی بھی تھی جو خاصی خوبصورت اور فیشنیبل تھی۔ یہ دروازہ کھلنے کی منتظر تھی۔ ہم پڑوس سے آئے ہیں، سوچا آپ لوگوں سے ملاقات کریں۔ جی ہاں، اندر آ جائیے، میں نے خوش دلی سے کہا اور ان کو ڈرائنگ روم میں لا بٹھایا۔ امی کو بتایا کہ برابر والے گھر سے ماں بیٹی ملنے آئی ہیں۔ امی نے مجھے چائے لانے کو کہا اور خود ان کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ خاطر مدارات کے بعد وہ کچھ دیر بیٹھ کر چلی گئی۔ والدہ کو خاتون نے کافی متاثر کیا تھا۔ بیٹی بھی با اخلاق اور تمیزدار تھی، مگر اس کے قدر فیشنیبل ہونے پر والدہ کو اعتراض تھا۔ تبھی میں نے کہا امی جان، زمانہ بدل گیا ہے، آج کل سبھی لڑکیاں بن سنور کر رہتی ہیں، تو بھلا آپ کو کیا اعتراض ہے؟ یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے۔ شنیلا آپ کی بہو تو نہیں ہونے جا رہی جو آپ کو اس کی سج دھج کھل رہی ہے۔ اس پر امی جان گھسیا کر رہ گئی، کہنے لگی ارے لڑکی، تو بس ذرا سی بات پر جیرا شروع کر دیتی ہے۔ ہاں بھائی، جو جیسے پہناوا پہنے ہم کو کیا۔ خیر، اس کے بعد پڑوسیوں کا ہوا ختم ہوا اور ہمارا ان کے ہاں کبھی کبھار کا آنا جانا ہونے لگا۔ ان دنوں میرے بھائی نے MBA کر لیا تھا اور ان کی نوکری کی تلاش تھی۔ میں 10ویں میں تھی اور شنیلا BA میں پڑھ رہی تھی۔ ایک روز وہ ہمارے گھر آئی اور امی سے استدعا کی کہ اسے انگریزی گرامر میں دشواری ہوتی ہے، اگر ریان تھوڑی سی مدد کر دیا کرے تو میں احسان مند ہوں گی۔ امی نے کہا بیٹی، میں ریان سے کہوں گی، وہ ضرور پڑھائی میں تمہاری مدد کرے گا۔ پہلے تو بھائی راضی نہ ہوتا تھا کہ مجھے کسی لڑکی سے سر نہیں کپانا، پھر منت سماجت پر راضی ہو گیا کیونکہ شنیلا سے میری اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ روز شام کو وہ بھائی سے انگلش گرامر پڑھنے آنے لگی۔ ایک ماہ یہ سلسلہ چلا، پھر والد صاحب نے اعتراض کیا کیونکہ یہ ان کے آفس سے واپسی کا ٹائم ہوتا تھا۔ تبھی امی جان نے ریان سے کہا کہ بیٹا، تم شنیلا کے گھر جا کر اسے ٹیوشن دے دیا کرو، تمہارے ابو کو اسے یہاں روز تمہارے ساتھ بیٹھ کر پڑھائی کرتے دیکھ کر الجھن ہوتی ہے۔ ریان نے امی کی بات مان لی۔ اب وہ روزانہ شنیلا کے گھر جا کر اسے پڑھانے لگا۔ کہتے ہیں آنکھ اوجل پہاڑ اوجل۔ بس اس کے بعد کہانی شروع ہوئی، نہیں معلوم، لیکن ایک دن اس کہانی کا رزلٹ یہ سامنے آیا کہ میرے بھائی نے والدہ سے ضد شروع کر دی کہ وہ شنیلا کا رشتہ طلب کرنے جائے۔ بھائی کی نئی نوکری لگی تھی اور ملازمت بھی اچھی تھی۔ والدہ چاہتی تھی کہ کسی اچھے گھرانے سے بہو لائے، مگر کہتے ہیں نا کہ رشتے آسمانوں پر بن جاتے ہیں۔ تبھی میرے بھیا کی نگاہوں میں شنیلا کی صورت سما گئی۔ لاکھ سمجھانے پر بھی اس نے کسی کی بات نہ مانی اور امی جان کو پڑوسن کے گھر جا کر شنیلا کا رشتہ مانگنے پر مجبور کر دیا۔ امی شنیلا کو بہو بنانا نہ چاہتی تھی۔ ریان کی خوشی کی خاطر وہاں گئی اور رشتے کی بات کی۔ تب انہوں نے انوکھی شرط رکھ دی کہ آپ اپنی بیٹی دانیہ کا رشتہ ہمارے بیٹے راہیل کو دیں گے تو ہم اپنی بچی کا رشتہ دیں گے، ورنہ یہ رشتہ ممکن نہیں ہے۔ والدہ نے بہت کہا کہ میری بیٹی کی عمر ابھی شادی کی نہیں ہے، وہ 10ویں میں پڑھ رہی ہے، کم سے کم میٹرک کر لے، لیکن خالہ رضیہ نہیں مانی اور صاف انکار کر دیا۔ اب یک نہ شد 2 شد والا معاملہ ہو گیا۔ وہاں سے بہو لانا نہ چاہتی تھی کہ بیٹی دے کر ایک ناپسندیدہ لڑکا بطور داماد قبول کرنا پڑ گیا۔ حقیقت ہے کہ بیٹے کی خوشی کے لیے اکثر بیٹیوں کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ سو میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ بھائی کی خوشی کی خاطر مجھے قربانی کا بکرا بنا دیا گیا۔ حالانکہ والد صاحب وٹے سٹے کی شادی کے سخت خلاف تھے۔ انہیں راہیل تو بالکل پسند نہ تھا کیونکہ اس نے محض BA کیا تھا اور ٹیکنیکل تعلیم یافتہ بھی نہ تھا، اور وہ ابھی برسر روزگار بھی نہ ہوا تھا۔ وہ عمر میں مجھ سے 12 برس بڑا ہوگا۔ انہی وجہوں کے باعث ابو یہ رشتہ کرنا نہ چاہتے تھے، مگر بھائی نے ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ جانے کی دھمکی دی تو انہوں نے ہار مان لی۔ امی بہت خائف تھی کہ ان لوگوں کو نہیں جانتے تھے،
نہ معلوم کون لوگ ہیں، کس خاندان سے ہیں اور کہاں سے آئے ہیں۔ غرض وہ ساری احتیاط جو کہ رشتے طے کرتے وقت ملحوظ خاطر رکھنی ہوتی ہے، بس سے پشت ڈال کر والدین نے ریان کی خوشی کو مقدم رکھتے ہوئے وٹے سٹے کا یہ سودا طے کر لیا، اور یوں میری شادی رحیل سے جبکہ اس کی بہن شنیلا کی شادی میرے بھائی سے کرا دی۔ انہوں نے کبھی خوشگوار موڈ میں بات نہیں کی۔ گھر میں اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ امی ابو نے شنیلا کو کسی شے کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ والدہ بہو کا پورا خیال رکھتی تھی۔ اس کے برعکس بھابھی کے والدین مجھ سے کتن بیگانہ سے رہتے تھے۔ اپنائیت کا احساس تو درکنار وہ تمام دن بات تک نہ کرتے۔ رحیل صبح کہیں چلے جاتے اور شام کو گھر آتے تو ان کا موڈ سخت آف ہوتا۔ کہتے سارا دن نوکری کی تلاش میں مارا پھرتا رہوں، تھک جاتا ہوں تو بیزار ہو جاتا ہوں۔ غرض نئی دلہن سے انہوں نے کبھی خوشگوار موڈ میں بات نہیں کی۔ اس پر ساس نے میکے آنے جانے پر بھی پابندی لگا دی کہ ہمارے یہاں بہوؤں روز میکے نہیں جاتی۔ اس بات کو معیوب خیال کیا جاتا ہے۔ میں سسرال میں ہر زیادتی سہنے لگی۔ یہ سوچ کر امی کو کچھ نہ بتاتی تھی کہ کہیں میری بد نصیبی میرے بھائی ریان کی ازواجی زندگی میں زہر نہ گھول دے۔ ادھر میری ساس جھگڑالو مزاج کی عورت تھی۔ خدا کی کرنی انہی دنوں ریان بھائی کی ملازمت جاتی رہی۔ اب تو مجھ پر مصیبت ہی آ گئی۔ دن رات ساس مجھے میرے بھائی کے بے روزگاری کے تانے دینے لگی، حالانکہ ان کا اپنا بیٹا بے روزگار تھا اور دوسرا لڑکا بھی ابھی پڑھ رہا تھا۔ تاہم سسر اچھا کماتے تھے، لہذا گھر میں خوشحالی تھی۔ جب بھائی بیوی کے ہمراہ آتے مجھے ناخوش دیکھ کر سوچ میں پڑ جاتے، لیکن وہ اپنی بیوی سے بھی بہت محبت کرتے تھے، اسی وجہ سے صبر کے گھونٹ پی کر خاموش رہ جاتے تھے، کسی طور پر بیوی سے بدمزگی نہ ہو اور نہ علیحدگی ہو۔ بھابھی کی گھریلو زندگی میرے بھائی کی عارضی بے روزگاری کے باوجود قابل رشک تھی، مگر جب میں آنکھوں میں آنسو لیے والدین کے گھر جاتی تو ان کے پرسکون خوشیاں بھرے گھر میں ہلچل سی مچا جاتی۔ حالانکہ بار خریدنے کے باوجود میں ماں کو اپنے دکھوں کے بارے میں نہیں بتاتی تھی۔ خاوند اور سسرال والوں کا سلوک مجھ سے کتنا ظلمانہ تھا۔ کم سنی میں بھی مجھے یہ عقل تھی کہ اگر میں نے خاوند یا سسرال کا شکوہ والدین سے کیا تو لازم ہے کہ میرے بھائی کا گھر برباد ہو جائے گا، لیکن پھر وہی ہوا جو اکثر وٹے سٹے کی شادیوں میں ہوتا ہے۔ میری خوش زندگی کے اثرات ریان اور شنیلا کی زندگی پر حاوی ہو گئے۔ امی جان جب ہمارے گھر آتی تو مجھے روتا پاتی، وجہ پوچھتی اور میں بات چھپا جاتی۔ پھر صورتحال کچھ اس طرح کشیدہ ہوتی گئی۔ 1 سال بعد ہی دونوں لڑکیاں اپنے والدین کے گھر بیٹھ گئیں۔ یہ سچ ہے کہ شنیلا کو ریان سے بہت محبت تھی، اس سے میرے والدین سے بھی کوئی شکایت نہ تھی، مگر جب انا کا معاملہ درپیش ہو گیا تو اسے بھی اپنے والدین کا کہا ماننا پڑا اور نہ چاہتے ہوئے خاوند کا گھر چھوڑ کر میکے آنا پڑا۔ ان دنوں وہ امید سے تھی اور ہرگز اپنے خاوند سے علیحدہ رہنا نہ چاہتی تھی۔ شنیلا کو جب اس کے ماں باپ زبردستی اپنے گھر لے گئے تو ریحان بھائی کو بہت دکھ ہوا۔ وہ اس قدر صدمے سے دوچار ہوا کہ کھانا پینا ترک کر دیا اور دیر تک گھر سے باہر آنے لگا۔ بیوی کے بغیر بھرا ہوا گھر بھی اسے خالی ہی لگتا تھا۔ گھر کے چپے سے دور دیوار سے اسے بیوی کا ہنستا مسکراتا چہرہ جھانکتا نظر آتا تھا۔ احساس تنہائی نے اس کے دل کو ریزہ کر ڈالا۔ شنیلا ریان کی روح میں بس گئی تھی۔ وہ میرے بھائی کی کمزوری بن چکی تھی۔ اگر کچھ دن اور وہ گھر میں رہتا تو شاید والدین سے بغاوت ہی نہیں، سخت گستاخی کر جاتا۔ اسی میں بہتری سمجھی کہ گھر سے چلا گیا۔ ریان کی خوبشدگی نے ہمارے گھر کے برے حالات پر جلتی پر تیل کا کام کیا۔ 4 ماہ کے اندر ادھر طلاق کی تیاریاں ہونے لگی۔ اس کے ایک دوست کو پتا تھا کہ وہ کراچی میں کہاں ہے۔ اس نے فون کیا، واپس آ جاؤ، یہاں یہ لوگ تمہاری بہن کو طلاق دے رہے ہیں۔ تبھی ریان کی نظروں میں ماں باپ کے رنجیدہ چہرے گھوم گئے اور وہ لوٹ کر گھر آ گیا۔ والدین دل شکستہ تھے، بیٹے کو دیکھ کر نہال ہو گئے۔ پتہ چلا کہ وہ باپ بن چکا ہے، لیکن سسرال والوں نے بچی کی پیدائش کی اطلاع تک نہ دی۔ 8 روز بعد ایک پڑوسن کی زبانی پتہ چلا کہ بچی ہوئی ہے۔ والدین بچی کے لیے کچھ تحفے لے کر، مگر انہوں نے سیدھے منہ بات نہ کی اور تحفے بھی واپس کر دیے۔ ریان کو بچی کی پیدائش سے جتنی خوشی ہوئی تھی وہ ان لوگوں کے سرد مہری نے مٹا دی۔ میری خالہ اور ممانی کے اصرار پر امی دوبارہ ان کے گھر بچی کو دیکھنے گئی، مگر میری ساس اور سسر نے پہلے سے بدتر سلوک کیا اور کہا کہ بچی کی صورت تبھی دکھائیں گے جب بغیر کسی شرط کے ہمارے بہو کو بھیج دو۔ میرے والدہ نے کہا خاندان کے بزرگوں کو بلا کر یہ بات سب کے سامنے کہہ دو، پھر بزرگ جو فیصلہ کریں گے ہم کو منظور ہوگا۔
इसी पर वो मुश्तल हो गए और वालदा साहबा को बेइज्जती की और यहाँ से दफा हो जाओ। वालदा घबराई और घर आ गई तो गुस्से से कांप रही थी। भाई की खुशी की खातिर मैंने तो सब रंजिशें दरगुजर करने पर तैयार हो गई, मगर यहाँ मामला संवरने की बजाय बिगड़ गया। इन लोगों ने तलाक का मुतालबा पेश कर दिया। वाला साहब ने काफी सोचो विचार के बाद मेरी तरफ से तलाक मांग ली। इन्होंने पैगाम भेजा, हम इसी सूरत में आपकी बेटी को तलाक देंगे जब पहले रेहान हमारी बेटी शनीला को तलाक देगा। रेहान इन बातों से कतराने को कराची चला गया। लौटा तो सूरत हाल पहले से बदतर हो चुकी थी। वो अपनी बच्ची को देखने के लिए बेचैन था। सास ससुर की बेरुखी ने इसकी दीवानगी और बढ़ा दी। रेहान की हालत अम्मी अब्बू से छुपी नहीं थी, लेकिन वो मजबूर थे। इसने अपने तौर पर हालात के संवारने का फैसला कर लिया। वो अकेला ही अपने ससुराल चला गया। नौज़ायदा बच्ची को देखने का अरमान और बीवी से दो बातें करने की आरजू इसे इनके दर तक ले गई। शनीला की मां ने दामाद को दरवाजे पर खड़ा पाकर दर ही बंद कर दिया। अंदर से बोली, मियां अब तुम इस घर के लिए गैर हो, तलाक दो और तलाक लो। ये हमारा कितनी फैसला है। अगर बेटी को देखना है तो बहन को साथ ले आओ और हमारे बेटे का घर बसाए। और जज्बात की दीवानगी ने मेरे भाई को मजबूर कर दिया और कुछ कर डाले। जिंदा रहे न रहे, मगर एक बार अपनी बेटी की सूरत जरूर देख ले। मोहल्ले के चंद मौजूद लोगों ने इसे संभाला। घर आया तो सब परेशान थे। इसने मुझे बुलाकर कहा, मेरी खुशी तेरे हाथ में है, तू मेरे साथ चल, बस एक बार मुझे अपनी बेटी की सूरत देख लेने दे, फिर बेशक वापिस आ जाना। मैंने वहाँ जाने से इनकार कर दिया। ये सारी रेहान को महज इस वजह से मिल रही थी कि मैं अपने ससुराल और शोहर के बुरे सलूक से नाखुश थी, जबकि वो लोग हर सूरत में मुझे वापस घर में बसाना चाहते थे। जब समझौते की हर कोशिश नाकाम हो गई तो खानदान वालों की मौजूदगी में तलाक हो गई। हम दोनों बहन भाइयों से हमेशा के लिए अलहदगी कबूल कर ली। उस वक्त मेरे ससुराल वालों का रवैया बदला हुआ था। वो हर मुमकिन तरीके से दोनों घर बसाना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने मेरी मिन्नत समाजत की कि मान जाओ, तलाक ना लो, घर चलो, ताकि हमारी बेटी शनीला भी अपने घर बस जाए। आखिरी हरबा ये इस्तेमाल किया कि तहरीरी तौर पर बयान लिखवाना चाहा कि बच्ची से ताहयात रेहान का कोई तल्लक न रहेगा। अगर इसने हमारी बेटी को आज तलाक दे दी। रेहान भाई इस बयान को लिखने पर कितने राजी नहीं थे, मगर अपने वालिद की आंखों से बहते आंसू देखकर इनकी इज्जत की खातिर कपकपाते हाथों से रेहान ने ये तहरीर लिख कर दे दी। मगर साफ ज़हर था कि वो लम्हे मेरे भाई के दिल पर सदियों से ज्यादा भारी गुजरे थे। काश मुझे इस वक्त एहसास हो जाता, भाई की खुशियां बचाने को वापस ससुराल जाने पर राजी हो जाती। ये बयान लिखने के बाद कागज पर दस्तखत हुए तो जिन कदमों से रेहान पंचायत से उठकर बाहर आया, वो देखने वालों की आंखों में आंसू ले आए। मेरी तो दुखों से जान छूट गई, मगर मेरा भाई उजड़ गया। अब उदासी और बेजारी रेहान की तबीयत में घुल मिल गई। यार दोस्तों ने गम बुलाने के जो नुस्खे बताए, उनमें मैं नोशी भी शामिल थी। हर वक्त मैं नोशी से वो बीमार पड़ गए। अब तो वालिदैन भी छुप छुप कर रोते थे। मुझे अब शायद एहसास हुआ कि मेरी वजह से मेरे भाई की जिंदगी तबाह हुई। तभी मैंने खुदकुशी करना चाही, मगर माँ ने बर वक्त आकर मुझे बचा लिया। इधर हमारी रंजीदगी की खबरें इन लोगों को मिल रही थी। तभी इन्होंने हमको जलाने के लिए पहले रहील की और फिर शनीला की शादी कर दी। अब वो मोहल्ले भर से कहते फिरते हैं कि हमने तो अपने दोनों बच्चों के घर दोबारा बसा लिए हैं। बर्बाद तो दानिया और रेहान हो गए हैं। अब देखते हैं कि इनके घर कब बसते हैं। ये बातें जब वालिदैन सुनते तो रेहान को समझाते कि बेटा, अब तुम भी दोबारा शादी के लिए राजी हो जाओ, ताकि तुम्हारा जी बहल जाए और दुश्मन भी खुशी ना मनाते रहें। मगर रेहान के अंदर जैसे बगावत जाग उठी थी। वो अम्मी अब्बू से कहता था कि गोया मैं तो आप लोगों के लिए खिलौना हो गया। दूसरों की खुशी की खातिर जब चाहे मुझे दूल्हा बना दिया, जब चाहा तलाक दिलवा दी, और मेरी अपनी खुशियों का तो जैसे किसी को एहसास ही नहीं है। मुझे अम्मी अब्बू ने समझाया कि हमारी खातिर तुम दोबारा शादी के लिए राजी हो जाओ, तो मैं यही जवाब दिया कि जब भाई दूसरी शादी कर लेगा उसके बाद मैं करूँगी, क्योंकि इसका घर मेरी वजह से उजड़ा है। जब तक रेहान दोबारा घर न बसाएगा मैं शादी का नाम न लूँगी। मेरी शर्त भी रेहान को शादी पर आमादा ना कर सकी। गोया एक आग थी जिसने भाई को अपनी लपेट में ले रखा था। रेहान चाहता था किसी भी तरह अपनी बेटी को हासिल कर ले। खबर मिली शनीला अपनी दूसरी शादी से खुश नहीं है। एक उम्मीद जाग गई। रेहान चोरी छुपे ससुर से मिला कि अगर मेरी बेटी की वजह से शनीला की अज़वाजी जिंदगी मुतासर हो रही है तो बेटी मुझे दे दो। बड़े मियाँ फिर कर बोले कि मियाँ, तुम इसे पूरी जिंदगी हासिल नहीं कर सकते, चाहे वो यहाँ पर एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर जाए। इसके चंद रोज बाद रेहान ने शनीला को एक खैराती अस्पताल में दवा की शीशी पकड़े
جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے ریان بھائی کو دیکھ کر پردہ کر لیا اور تیز قدموں کے ساتھ ہسپتال کے اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک 13-14 سال کی لڑکی ایک چھوٹی سی کمزور بچی کو اٹھائے لائی، بولی شنیلا بھائی نے بھیجا ہے، پوچھ رہی ہیں آپ اس بچی کو پہچانتے ہیں؟ یہ آپ کی بیٹی صبا ہے۔ ریان بھائی نے بےتابی سے جھپٹ کر بچی کو سینے سے لگا لیا۔ بخار سے اس کا ننھا سا وجود تپتا انگارا ہو رہا تھا۔ ان کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ نکلے۔ سوچ رہے تھے کہ میں بھی کتنا بدنصیب باپ ہوں جو بچی کو پہلی بار دیکھ رہا ہے، وہ بھی اس حال میں کہ اس کی ماں اس کے لیے ایک اجنبی عورت بن چکی ہے اور ان کی آنکھوں کے سامنے اسے خیراتی ہسپتال علاج کروانے لائی ہے۔ ریان نے شنیلا سے پیغام بھیجا کہ خدا کے لیے مجھ سے جس قدر پیسہ چاہو لے لو، مگر بچی کا علاج کسی اچھے ڈاکٹر سے کراؤ۔ شنیلا نے جواب دیا کہ اس پر اب آپ کا کوئی حق نہیں رہا، اگر اتنا ہی پیار تھا تو طلاق کے کاغذات پر دستخط کیوں کیے تھے؟ اس روز وہ بچی کو ماں کے حوالے کر کے تھکے ہارے قدموں سے واپس گھر آ گئے تھے۔ سوچا سرے راہ ملنے والی اجنبی خاتون تجھے اس سوال کا کیا جواب دوں؟ اگر تو دل کے شوریدے سری جانتی تو تجھے بتاتا کہ میرے دل و دماغ میں تیرا ہی راج آج بھی ہے۔ تو نے تو اپنا گھر بسا لیا، مگر میں کرب کے جس درد سے گزر رہا ہوں خدا دشمن کو بھی وہ درد نہ دے۔ سچ ہے کہ والدین کی جھوٹی انا نے میرے بھائی کی خوشیوں کو ڈھس لیا اور بہن کی خاطر اس نے اتنی بڑی قربانی دی، کیونکہ میں رحیل کے ساتھ کسی طور رہنا نہ چاہتی تھی۔ پھر ہم بڑوں کی ضد نے ایک معصوم بچی سے باپ کا پیار ہمیشہ کے لیے چھین لیا۔ نانا نانی نے بھی انتقام کی آگ میں معصوم جان کو ہی جھونکا، تو کیا اس سے ان کو سکون مل گیا؟ یہ بھی نہ سوچا کہ اگر بچی مر گئی تو کچھ دن رو کر بے بس باپ کو تو قرار آ ہی جائے گا، مگر ماں عمر بھر تڑپتی رہے گی کہ شاید انہوں نے اسی لیے بچی کو میرے بھائی سے جدا کیا کہ وہ ساری عمر کرب میں مبتلا رہے اور اس کی جدائی میں تا زندگی سلگتا رہے۔ بعض لوگ کتنے ہی ظالم ہوتے ہیں، اپنے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کسی معصوم زندگی کو ایندھن بنا کر اس آگ میں جھونک دیتے ہیں۔ ان کو اپنے اس ظالمانہ رویے پر ذرا سی بھی ندامت نہیں ہوتی۔ بھلے آخر وہ معصوم پھول کہ جس کا نام صبا تھا ایک دن سوتیلے باپ کے سخت رویے کے تاب نہ لا کر ہمیشہ کے لیے مر جا گئی۔